بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب رب العالمین معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے ہیں حسین، آدھے سے بنے ہیں حسن، آدھے سے بنے ہیں حسین۔ خدائے بزرگ و برتر جل وعلا کی حمد و ثنا اور دو جہاں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ جناب نبی جنا محمد مصطفیٰ علیہ اکمل و تحیت و اجمل الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج یوم عاشوراء 1448 ہجری جمعہ کے روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی بالمقابل سوئمنگ پول جرنیلی روڈ میاں والی پنجاب پاکستان میں رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر۔ گزشتہ 2 برس سے ابتدائے محرم الحرام 1446 ہجری سے ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا جو ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چلا رہا ہے، انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے عاشوراء کے بعد آنے والے 2 مبارک جمعوں میں انشاءاللہ سورہ انعام سے پہلے سورۃ المائدہ کہ جو آخری 2 رکوع باقی ہیں وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ یوں سورۃ الفاتحہ، بقرہ، آل عمران، النساء اور سورہ مائدہ اپنے اختتام تک بتوفیق باری تعالیٰ کو پہنچ جائیں گے۔ آج عاشوراء کے بابرکت دن اسلام میں
جو فلسفہ شہادت ہے اس پر تھوڑی سی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو بھی ہوگی، اور خاص کربلا کے شہداء کی عظمت اور ان کی جانب سے رہتی دنیا تک ملت کے لیے جو پیغام ہے اس کو مختصر الفاظ میں عرض کیا جائے گا۔ اگلی صف کی بڑی فضیلت بھی ہے اور یہ جانب خالی بھی ہے اور پنکھے بھی ادھر زیادہ ہیں، تو یہ آپ بھائی ادھر یہ اس طرف قبضہ ہو گیا نا، تو اس طرف آ جائیں۔ بے شک ادھر ہی پنکھوں کے نیچے جہاں کو سہولت ہو، جہاں تو ہاں اور اچھا ہے ماشاء اللہ۔ تو فرمان باری تعالیٰ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام کو قانون تسلیم کر لینے کے بعد اس پر ڈٹ جانے والوں کی بڑی شان بیان کی۔ یہ حق و باطل میں جتنے مارکے ہوئے اس میں بدر والے ہوں یا احد والے ہوں، خندق و تبوک والے ہوں یا کربلا والے ہوں، ان سب کی یہ شان تو مشترکہ ہے نا کہ وہ حق پہ ڈٹ گئے، باطل کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور باطل کو ناکوں چنے چبانے کے لیے باوجود تعداد میں کم ہونے کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل بھروسہ رکھنے والے ثابت ہوئے کہ باطل کو ان کے سامنے بالآخر سر جھکانا پڑا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جو بولے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے۔ استقامت کا ٹھوس ترجمہ ہے ڈٹ جانا، کسی بات پر، کسی قول پر، کسی فعل پر، کسی نظریے پر، کسی اپنے منصوبے پر آدمی کا جم جانا اور ڈٹ جانا، اسے کہتے ہیں استقامت، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت تنے تنہا ہزار کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس پہ پہرا دینا، اور کسی بھی باطل قوت کے سامنے کلمے کو نہ چھوڑنا، یہ اتنا مشکل ہے کہ حدیث پاک کے مطابق آخر زمانہ میں یہ کام کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے اپنی ہتھیلی پہ دہکتا ہوا انگارہ لے کے چلو، کیونکہ اسلام دشمن قوتیں، حق کی مخالف قوتیں، یہ شروع سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اسلام اور حق کو دبانے کے لیے اپنی کوششیں کرتی آ رہی ہیں، اور یہ آئندہ بھی کرتی رہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا، بے شک وہ جو بولے ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ کام مشکل تھا لیکن انعام بھی بڑا ہے، کام مشکل تھا لیکن انعام بڑا ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر رب کے فرشتے، پھر وہ نبی نہ بھی ہوں، پیغمبر نہ بھی ہوں، رب کی رحمت کے فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ نبیوں کے پاس تو فرشتے کی حاضری، رب کا پیغام بطور وحی لے کر آنا ہے، سیدنا جناب جبریل امین کا، لیکن رب کے وہ بندے جو اگرچہ نبی نہ ہوں لیکن نبی کے قائم کردہ راستے پر ڈٹ جائے، فرمایا کہ رب کے فرشتے ان پر بھی رحمتوں کے ساتھ اترتے، اور اتر کے وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافو، اے رب کے بندو، اے ڈٹ جانے والو اور استقامت کے کوہ گراں اور جبل عظیم بن جانے والو،
ہر باطل قوت کو پاش پاش کر دینے والوں اور باطل کا بھیجا نکال دینے والوں، حق کی راہ پہ ہر قسم کی مشکل کو برداشت کرنے والوں، سنو سنو، اللہ تخافو، کسی قسم کا خوف مت کھو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، نہ اس دنیا میں باطل کے گماشتوں سے خوف کھاؤ اور نہ رب کے کرم سے آخرت میں تم غمگین ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور رب کی رحمت کے مرکز کی خوشخبری لے لو، التی کنتم توعدون، وہ جنت جو بنائی تمہارے لیے گئی۔ اے رب کے بندو، رب کی راہ میں پکے جم جانے والوں اور ڈٹ جانے والوں، سنو پھر تمہارے لیے رب کے فرشتے آ کر یہ خوشخبریاں دیں گے۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تخافوا، خوف مت کھو۔ یہ اس کمینی دنیا کی وہ سگانے دنیا جن کی کل کائنات اور جن کی ساری تگ و دو، جن کی ساری بھاگ دوڑ محض دنیا کو سمیٹنے کے لیے ہوتی ہے، اور کرسی اور تخت کے چکر میں وہ کمینے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ان کا خوف مت کھانا، ولا تحزنوا، اور آخرت میں غمناک نہ ہونا، تمہیں تمہارے رب کی رحمت کا سایہ اس جہاں میں بھی تمہاری دستگیری فرمائے گا، اور کل قیامت میں بھی رب کی رحمت کے سائے میں تم اس کے حبیب کی شفاعت کی برکت سے داخل جنت۔ وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری لے، وہ رب کی رحمت کا مرکز جس کو پانے کے لیے ہر مومن کا دل بے قرار ہے، ہر مومن کی دعاؤں میں جس جنت کی طلب ہوتی ہے، ہر مومن جس کے نظارے کرنا چاہتا ہے، ہر مومن جس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اہل استقامت کو اس کی خوشخبری دنیا میں عطا فرماتا ہے، بلکہ فرماتا ہے التی کنتم توعدون، تمہیں تو تیاری اسی جنت کے لیے کیے جا رہا ہے۔ یہ جو کیل کانٹے اور یہ جو مشقتیں ہیں، یہ جو مشکلات کا سامنا ہے، یہ جو بظاہر دنیا دار تمہارے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے، بڑے لطف اندوز ہوتے، اور تمہیں مختلف طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، یہ تو جنت کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے۔ ہر مومن، مرد و زن، پیر و جوان، عربی ہو یا عجمی، پیغمبر کی ذات والا صفات ہو یا غیر پیغمبر، یعنی نبی ہو یا امتی، چھوٹا ہو یا بڑا، عربی ہو یا عجمی، کالا ہو یا سفید، زبان اس کی عربی ہو یا عجمی، ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو رب کا کلمہ پڑھ کے پھر اس کلمے پہ ڈٹ گئے۔ مومن کے لیے اسلام چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا، یہ بھڑکتی آگ میں ڈال دینے سے مشکل تر ہے۔ آگ میں ڈال دیا جائے وہ آسان ہے، لیکن اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف لوٹنا، یعنی نارے جہنم کی طرف جانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اسلام پہ اور حق پہ قائم رہنے میں وہ تکلیفیں بڑی، انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں اپنے وقت کی قربانی دے۔ ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ مال کی قربانی دے، ایک آزمائش یہ بھی ہے اولاد کی قربانی دے، ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ جان کی قربانی۔ اہل بدر، اہل احد، اہل خندق اور کربلا والوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کی سب قربانی، وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی پیاری جان کی قربانی۔ میں ذرا تھوڑا سا قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں
شہادت کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد پھر ان شہدائے اسلام میں سے خاص کربلا والوں کی قربانی کا تھوڑا سا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. ذرا آپ نے توجہ فرمانی ہے. درود شریف پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دو مقامات پر بڑے واضح لفظوں میں مقام شہادت پر فیض ہونے والے اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی جان افرین کے سپرد کر کے شہید ہونے کا اعزاز پانے والوں کی فضیلت کا بیان کیا. ایک سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 156 ہے اور دوسرا سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہ جو اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اس کے دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اور قربانیاں دیتے 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 جان کی قربانی دیتے, ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں باوجود ہے کہ وہ قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کرو. اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کہنے کو تو تم رک جاؤ گے کہ رب نے جو منع کر دیا, دل دماغ میں تو تصور آئے گا کہ ہمارا بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے مارکا میں گیا, لڑا, زخم لگے, خون بہا, دم توڑا, ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور نہد میں اتارا. ہم کہنے کو نہیں کہتے, رب نے منع فرمایا. دل میں دماغ میں اسے تصور تو یہی کریں گے کہ وہ مر گیا, فوت ہو گیا, چل بسا. اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ ساتھ دل دماغ پہ بھی پہرا رکھا. چنانچہ پہلے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اے لوگوں جو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں انہیں مردہ مت کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور. وہ زندہ جاوید ہیں. کون؟ ادھر فرمایا کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, مردہ نہیں کہنا. کس کو نہیں کہنا؟ جسے قرآن خود فرماتا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے. قتل کہنے والے کو, قتل ہونے والے کو ہمارے معاشرے میں مقتول ہی کہا جاتا ہے, لیکن قرآن فرماتا ہے یہ وہ مقتول ہیں کہ انہیں مردہ کہنا نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں سمجھ نہیں, تمہاری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی تک تمہاری رسائی نہیں, وہ تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. اور دوسرے مقام پر انہی کے بارے میں فرمایا سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 میں یہ جو آیت کریم ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154, یہ اصحاب بدر کے بارے میں, اسلام کے سب سے پہلے شہید. کفر اور اسلام کے درمیان جو سب سے پہلا مارکا ہوا سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر نامی شخص کے کنویں کے پاس جو میدان تھا وہاں پر, جس میں 313 اصحاب مصطفیٰ نے 1000 کے لشکر جرار کو نیچا دکھایا. 70 چنے ہوئے سورماؤں کافروں جو ان کے سردار تھے ان کو واصل جہنم کیا اور 70 افراد کو قید کر کے دربار رسالت میں پیش کیا. تو 14 جو مسلمان اس میں جام شہادت نوش کر گئے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہوتی, انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں.
یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا. براہ راست یہ آیت کس کے شان میں اتری؟ اصحاب بدر کے. اور انڈائریکٹ رہتی دنیا تک جو بھی راہ حق میں جام شہادت نوش کرے گا اس کے لیے ہے. کربلا والوں سے لے کر صبح قیامت تک ہر شہید کے لیے. لیکن براہ راست یہ اہل بدر کے. اہل بدر کا مقام بہت بڑا ہے. وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں. بدری صحابہ کے بارے میں دو جہاں کے سردار نے فرمایا ان پہ میرا رب ایسے راضی ہوا ہے جس کے بعد یہ جو بھی کریں ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے. رب تعالیٰ کے رضا کے ہی کام کریں گے. یہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام ہی نہیں کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد معاذ اللہ انہوں نے رب کی ناراضگی کے کام کیے. نہیں، رب ان سے ایسا راضی ہوا کہ بدری صحابہ کو رہتی دنیا تک مثال بنا. پھر ایک بڑا مارکا ہے اسلام اور کفر کے درمیان، احد کا مارکا. اگلے سال سن 3 ہجری میں شوال المکرم میں، وہ بھی 15 یا 17 شوال المکرم ہے. وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر ان کو پسپا کر دیا گیا. پھر مسلمانوں کی آزمائش کے لیے کہ وہ احد کے پہاڑ پر، وہ درے پر جو موجود تھا چھوٹی پہاڑی پر احد کے ساتھ، وہ ایک سرکار نے جو جتھا وہاں کیمپ فرمایا تھا اور انہیں حکم تھا کہ جب تک اگلا آرڈر نہ یہ نہیں چھوڑنا. وہ سمجھے کہ یہ اگلا آرڈر جنگ جاری رہنے تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی. وہ مال غنیمت جمع کرنے والے مسلمانوں کے معاون بننے کے لیے جب میدان احد میں اترے، دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا اور اس میں مسلمانوں کو یہ سبق سکھانا اللہ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ اپنے اجتہاد سے بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کچھ کمی کوتاہی کریں گے تو انہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا. اس جنگ کے شہیدوں کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے لوگو، صرف زبان پہ تالا نہیں، دل دماغ پہ بھی تالا لگا. یہ نہیں کہ رب نے فرما دیا تو منہ سے نہ کہو اور دل میں سوچو، دماغ میں سوچو کہ بندہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے سامنے گیا، لڑا، زخمی ہوا، تیر کا وار لگا، نیزے کا وار لگا، بھالے کا وار لگا، زخموں سے چور چور ہوا، میدان جنگ میں وہ زخم کھا کے گرا، ہمارے سامنے دم توڑا، ہم نے اٹھایا، لاحد میں اتارا، جنازہ پڑا. شہید کیسے نہ کہیں اسے، مقتول کیسے نہ کہیں اسے، مردہ کیسے نہ کہے. فرمایا ہاں شہید تو کہو، جنت اس کے سامنے شاہد ہے اور وہ جنت کے سامنے شاہد ہے. وہ جنت کے حضور پیش ہے، جنت اس کے حضور پیش ہے. رب کی رحمت کے فرشتوں کی جلوہ گریاں ہیں. لیکن مردہ مت کہو، بلکہ گمان بھی مت کرو. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ زندہ تو اپنے رب کے ہاں وہی ہیں. تمہاری کیا زندگی ہے؟ یرزقون، ان کے رب کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اپنے رب کا فضل پاتے ہیں اور اس پہ جشن مناتے ہیں. مردے جشن مناتے ہیں. قرآن فرما رہے ہیں راہ خدا میں جان کا نذرانہ دے چکے ہیں زندہ پائندہ اور تابندہ. رب جو انہیں اپنے کرم سے جنت کی نعمتوں سے ان پر فضل فرماتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، رب کا فضل پاتے ہیں اور اس پر کھلے دل سے جشن مناتے ہیں، اظہار فرحت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، وہ ہیں بظاہر اپنی قبروں میں، ان کی ارواح بحکم حدیث وہ سبز اور سفید پرندوں کے قالب میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں کھاتی ہیں، اور زیر عرش لٹکی ہوئی قندیلوں میں رات کو بسیرا کرتی ہیں. لیکن ان ارواح شہداء کا اجسام شہداء کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے. جو وہ نعمتیں کھاتی پیتی اڑتی ہیں، بدن سارے محسوس کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں.
اتنا گہرا تعلق ہے۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، ہیں بظاہر اپنی قبروں میں، ارواح جنت میں سیر کر رہی ہیں، بھائی مسلمان ان کے جو پیچھے زندہ ہیں، دنیا میں ٹہل رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، رب علم اتنا بڑھا دیتا ہے ان کا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، وہاں اپنی قبروں سے ہمیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو کے آ رہے ہیں، یہ بھی یہی فضل نعمت پائے گا، یہ بھائی بھی شہید ہو کے یہاں پہنچے گا، یہ بھی یہ نعمت پائے گا، یہ جو پیچھے ہم چھوڑ آئے ہیں یہ بھی شہید ہو کر یہی مزے لے گا۔ یہ شہید کی بات ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے۔ صدیق کی زندگی شہید سے بڑھ کر ہے، نبی کی زندگی اس سے بڑھ کر ہے، رسول کی زندگی اس سے بڑھ کر ہے، اولو العزم کی زندگی اس سے بڑھ کر ہے، اور تاجدار ختم نبوت کی زندگی ان سب سے بڑھ کر۔ اندازہ کیجئے پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبیوں کا، زمین پر اللہ نے نبیوں کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں اور روحانی رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے اور بہقی شریف میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے سارے پیغمبر اپنے مزاروں میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ شب معراج صحیح مسلم کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا، وہو عند القصیب الاحمر، وہ سرخ ٹیلے کے پاس ہے، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا مصطفیٰ جان رحمت کے آمد پہ استقبال کرتے ہوئے صلاۃ بمانا درود بھیج رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شان دی ہے۔ امام بریلی والے کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ بس آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، یہ ہے ابدی رضا، ان کو صدق کے وعدہ کی قضا مان، صرف کل نفس ذائقۃ الموت کا جو رحمانی وعدہ ہے وہ پورا ہوا ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ جو بدر کے شہیدوں کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 154 میں بیان کیا، اور احد کے شہیدوں کے بارے میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 میں بیان کیا، یہ براہ راست ڈائریکٹ ان کے بارے میں ہے، انڈائریکٹ دنیا کے ہر سچے شہید کے لیے ہے، جس میں ایک بڑا مرتبہ اور ایک بڑا گروہ شہداء کربلا کا ہے، جن کی یاد میں مخمور ہو کر اور جن کی یاد میں ہمارا دل معمور ہو کر، سنیوں کا دل جن کی یاد میں روشن ہو کر اور سنیوں کا دماغ جن کی یاد سے تر بتر ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجتا ہے تو بڑی محبت سے ان کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے کہ جس طرح آل و اصحاب نے بدر کے میدان میں 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر جرار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور بڑے بڑے چنے ہوئے سورماؤں کو پچھاڑ دیا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو ٹھکانے لگایا، اور 70 کو ٹھکانے لگانے کے بعد 70 کو باندھ کر دربار رسالت میں پیش کیا۔ اسی طرح احد کے میدان میں وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے، خندق اور تبوک میں ان کے چھکے چھڑائے۔ اسی طرح کربل کے میدان میں اللہ کے حبیب کے آنکھوں کے تارے وہ حضرت حسین پیارے، ان کی قیادت میں آل و اصحاب مصطفیٰ کہ وہ 72 ٹن نے ہزاروں کے لشکر جرار وہ یزیدی ٹولے کو ایسا پسپا کیا کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حالانکہ امام علی مقام کا یہ قافلہ وہ خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے، وہ اس بد نصیب کو سنت مصطفیٰ کا جو نقشہ یہ بگاڑ رہا تھا اس کو واز کرنے آئے تھے، اس کو تبلیغ کرنے آئے تھے
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبر پہلے دے رکھی تھی کہ میری سنت کا نقشہ بگاڑنے والا سب سے پہلا شخص بنو امیہ کا یزید نامی شخص، وہ بد نصیب، وہ 60 ہجری کا وہ دل دہلا دینے والا دور، وہ 60 ہجری جا رہی ہے، ذوالحجہ 12واں آخری مہینہ ہے، اور 61 ہجری آ رہی ہے، جس کے بارے میں سرکار نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، لڑکوں کی چھوکروں کی حکومت ہوگی، سنت و شریعت کا نقشہ بگاڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی بوڑھے ہو گئے تھے، سرکار کے خادم خاص دعا کرتے تھے، یا اللہ سن 60 ہجری کے فتنے اور لڑکوں اور چھوکروں کی حکومت کی نحوست سے مجھے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ثانیہ سے پہلے ان کو اپنے وصال کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، وہ دنیا سے پردہ کر گئے، انتقال کر گئے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام جو موجود تھے وہ آل پاک کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے چمن کے یہ گلزار، انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور سنت و شریعت پہ آنچ نہ آنے کے لیے اور قرآن کا نظام سب نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اس بد نصیب زانی شرابی سنت و شریعت کا نقشہ بگاڑنے والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی بد نصیب توہین کرنے والا 3 دن مسجد نبوی شریف میں اذان و اقامت کا سلسلہ اور نماز کا معطل رہا۔ اس بد نصیب یزیدی لشکر کے فوجیوں کے گھوڑوں نے گنبد خضرا کے والی کی مسجد کے ممبر پر لید کی اور مسجد شریف کی توہین کی، اہل مدینہ کی بے حرمتی کی، ان کی خواتین کی عصمت دری کی۔ ان پر قہر قہار اور غضب جبار یہ ہوا کہ واقعہ ثانیہ کربلا کے بعد جب ان کے ہاتھ خون امام حسین سے بھی رنگے گئے تو وہ بد نصیب مختار سقفی بالآخر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے وہ مردار کتے کی موت مر۔ اور یہ بد نصیب یزید وہ آج تک اس پر دنیا بھر سے لعنت کے توق جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ رہتی دنیا تک امام علی مقام کی عظمت کے جہاں جہاں ترانے پڑے جاتے رہیں گے، اس بد نصیب پر لعنت کے توق جو ہے وہ لوگ برساتے رہیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ اسلام کے نظام سے ٹکرائے۔ اس میں ایک بڑا پیغام ہے رہتی دنیا تک کے لیے امام علی مقام کی طرف سے کہ اسلام کے نظام سے جو بھی ٹکرائے نام مسلمانوں والا رکھے، بے شک پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہو، بے شک اس کے پاس اقتدار کی کرسی ہو، وہ حسینی نہیں کہلائے گا، وہ یزیدی ہے۔ جو مسجدیں بند کروائے، لاہور میں مسجد رحمت للعالمین اکتوبر سے بند ہے، اکتوبر سے 3 مہینے وہ اور یہ 6واں مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ 9 مہینے سے رب کے گھر کو بند کیا ہوا ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ نماز پنجگانہ ہوتی ہے۔ وہاں جو دین کا کام اور مدرسہ اور وہ سلسلہ چل رہا تھا وہ تو اگلی باتیں ہیں، فرض نماز اس کے لیے اذان اور اقامت یہ بند ہے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ کرسی تو اس کے پاس بھی تھی، تخت اس کے پاس بھی تھا، ان بد نصیبوں کے پاس بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت اور حضور کی شان و عظمت پر ڈاکہ ڈالنے والے بد نصیب گورنر آف پنجاب سلمان تاثیر کو واصل جہنم کرنے والے عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری شہید کو امت کا ہیرو قرار دینا، یہ تو حسینیت تھی۔ لیکن انہیں تخت دار پہ لٹکانا، بتائیے یہ حسینیت ہے یہ یزیدیت ہے؟ یہ یزیدیت بھی اسی بد نصیب گنجے ٹولے کے حصے میں آئی ہے، جن کے حصے میں یہ مسجد رحمت للعالمین میں اذانوں کا سلسلہ بند کرنے کی بد نصیبی آئی ہے۔ اسی طرح مسلمان نہتے نوجوان جو صرف اس لیے نکلے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ تو ہے نہیں، ہمیں اسرائیل تو پہنچنے نہیں دیتی ہماری حکومت وقت، ہم اپنے
فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والے نہتے مسلمانوں کو اندھا دھند بے گناہ گولی سے بھون دینا، بتائیے یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ یہ یزیدیت بھی اسی گنجے ٹولے کے مقدر میں آئی۔ مدارس پر شب خون مارنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، سادات کرام آل رسول کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالنا اور انہیں زندان یعنی جیل کی نظر کرنا، 10 مہینے ہو چکے، بوڑھے سادات مشائخ ان کو بے وجہ اس لیے وہ نظر زندان کرنا کہ وہ اسرائیل کو برا کہتے ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، وہ امریکہ کو برا کہتے ہیں اور اسلام کے نظام کا پرچم بلند چاہتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کرنا، یہ بتائیے حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ یہ یزیدیت بھی اسی گنجے ٹولے کے مقدر میں ہے۔ کل قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہم اپنے قلم سے یہ جہاد جاری رکھیں۔ رب کے فضل سے ہمارے منہ میں بھی سانسیں چل رہی ہیں، زبان قائم ہے، ہم اوپر کے سپیکروں میں یہ جہاد جاری رکھیں، رب کے فضل سے اور اس کے حبیب کی نگاہ عنایت سے۔ کربل کا پیغام تو یہ ہے، سر سجدے میں ہے اس وقت بھی جبکہ جام شہادت نوش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا سر سلامت ہو اور رب کے حضور نہ جھکے، تو یہ کیسی حسینیت؟ کربل کا پیغام تو یہ ہے، زانی بدکار شرابی سے ٹکرا جانا ہے، اور ہم زانیوں بدکاروں شرابیوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ کباب و شراب کی اور رقص و سرود کی محفلیں سجائیں، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ قرآن کی تلاوت سرے نیزہ بھی رہے اور ہم قرآن کے قریب نہ جائیں، انگریزی طوطے کی طرح بچوں کو رٹوائیں اور اس پر بڑا فخر ہو کہ میرے بچے نے اب جو ہے وہ انگریزی پاپا اور ٹاٹا بولنا شروع کر دیا، اس میں فخر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی ان شرمندگیوں میں سے ایک شرمندگی اور جہالتوں میں سے جہالت ہے۔ دنیا کے چند ملک ہیں انگلی پہ گنے ہوئے جنہوں نے ترقی کے لیے اپنی قومی زبان چھوڑ کے غیر کی زبان میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ تو کمینوں، تعلیم تو اپنی زبان میں حاصل کرو۔ قوم کو صرف اس لیے تاکہ اپنا یہ کلچر چھوڑ دیں، ان کی زبان سیکھیں گے نا تو ان کا کلچر اپنائیں گے۔ انگریزی بعد میں آئے گی، انگریز پہلے بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم مشن ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ اسلام کا نظام، اس کا پرچم بلند کیا جائے، تلاوتیں ہوں گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، نمازوں کا نور ہماری پیشانیوں سے نظر آئے، ہماری اولاد کو نماز کا شوق ہو، اللہ کا مؤذن اس کا صدا دینے والا منادی ندا بلند کرے، ہم اس کے گھر کی طرف چلیں، اس کے حبیب پر جو اس نے کلام اتارا وہ ہمارے گھر کی صرف زینت نہ رہے، برکت کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، چومنے کے لیے، ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، جہاں شراب ہو وہاں مسلمان دور رہے، جہاں خنزیر ہو وہاں مسلمان دور رہے، جہاں جوا ہو مسلمان دور رہے، جہاں رقص و سرود کی، شراب و کباب کی محفلیں سجیں، مسلمان وہاں دور رہے۔ یہ گانے بجانے، ان سے بچنا صرف ایام عاشورہ میں فرض نہیں ہے، ساری زندگی ضروری ہے۔ ڈھول تماشے، گانے باجے صرف 10 محرم تک ناجائز نہیں ہے، ساری زندگی شریعت میں ناجائز ہے۔ اور پھر اللہ نے پیدا کیا آل و اصحاب کے غلاموں کے گھر میں، اور خاص یہ دکھانے کے لیے کہ جناب لوگ سمجھیں اس کا تعلق اس پارٹی سے ہے جو آل کی آڑ میں اصحاب کو بھونکتی ہے، کالے کپڑے پہن لینا اور تماشا بین بننا ان جلوسوں کا جو مصطفیٰ کے
لاڈلوں کو شہید کرنے کے بعد جن کی نسلیں آج تک پیٹ رہی، ایک گلاس شربت اور ایک پلیٹ بریانی پہ پھر اللہ کے حبیب کے یاروں کی بدگوئیاں سن کے آ جانا۔ ہم تو اپنے ماں باپ کی بدگوئی والی مجلس میں نہیں بیٹھتے، تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بدگوئی والی مجلس میں ہم کیسے بیٹھتے؟ اپنا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ معیار، وہ نوحے، وہ پیٹنا اور یہ چیزیں سٹیٹس پہ لگانا، کیا شو کرنا چاہتا ہے آج کا سنی مسلمان؟ میرا یہ معیار رہ گیا، ایسا نہ کیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ آج بڑا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کریں، اپنے والدین اور دیگر مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، کھجور کی شاخیں وہاں رکھنا سنت ہے، ہریالی، یہ جو اناج ہے نا اس کو وہاں نہ ڈالا کریں، اس کو ایسی جگہ ڈالیں جہاں چرند پرند کھائیں، پانی بھی رکھیں، لیکن وہاں مسلمانوں کی عام گزرگاہ نہ ہو، پاؤں تلے نہ روندا جائے، چھتوں پہ ڈالیں۔ کربلا والوں کے صالح ثواب کے لیے چرند پرند کو پانی بھی رکھیں، اور علاوہ عاشورہ کے بھی رکھا کریں پانی، تو خاص طور پہ پرندوں کے دانا دن کا تو وہ چگ لیتے ہیں، بعد کا پیاس سے بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور سبیلیں لگائیں، صدقے خیرات کریں، سادات کو خاص طور پہ کل قیامت میں ان کے جد کریم کی شفاعت پانے کے لیے، اللہ کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی خوشنودی کے لیے جتنا ان کو پیش کر سکیں۔ آج ذرا بڑا دن ہے، آپ چھٹی پہ ہیں، اس لیے آپ اضافی ٹائم لیا۔ نماز کے بعد انشاءاللہ یہ روڈ پہ جائے تو آگے بالکل قریب ہی اس محلے کو کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی بھائی بیٹھا ہے؟ وہ جہاں ہمارا بورڈ لگے آج ہم نے وہاں پہلی اینٹ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ جی نہیں، مجاہد روڈ تو ہے، اسے کہتے کیا ہے؟ ڈیرے، یہاں ڈیرے مشہور ہے نا، کیوں جی؟ محلہ، اچھا نام ذرا اس طرح وہ ہنس رہے ہیں، اس کو بھی بند کر دیتے ہیں۔